تو مائی ڈیئر سسٹر، آپ کے بھی روزے چل رہے ہوں گے انشاءاللہ اور بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عبادات اور آپ کا ذکر و اذکار بھی بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ لیکن ہم اپنی بتائیں، ہم 3 دن سے تو بہت بیزی تھے، ہم سے کم ہی ذکر و اذکار ہو پایا، لیکن آج ہم انشاءاللہ بہت اچھی طرح ٹائم کو ہم نے اپنے مینیج کیا اور آپ کے لیے بھی ٹائم نکالا کہ چلے آپ سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں دیکھیں یوں تو ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہنچتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم بہت قریب ہوتے ہیں۔ یوں تو اللہ کی رحمت ہمارے پاس ہر وقت بہت قریب ہے، لیکن رمضان میں خاص طور سے یہ اسپیشلی اللہ نے سال کا ایک مہینہ یعنی ایک ٹائم دیا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ اگر تم چاہو گے تو میرے پاس دوڑ کے آؤ گے تو میں تم سے اس سے بھی تیزی سے دوڑ کے آؤں گا، کیونکہ یہ مہینہ عبادات کا ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا ہے۔ اور ہم میں کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم سے گناہ چھوٹ ہی نہیں پاتے۔ تو اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے، ہم نے کوشش نہیں کی۔ دیکھیں، ہم جس چیز کی کوشش کرتے ہیں وہ چیز ہمیں ضرور ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس چیز کی کوشش کرو گے وہ چیز تمہیں ضرور ملے گی۔ چلے ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسے تھوڑا یوں بات کرتے ہیں کہ دیکھیں 3-4 باتیں بہت اہم ہیں۔ اگر آپ اس رمضان ان چیزوں پر کنٹرول کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی لائف میں اس کا بہت بینیفٹ ہوگا، اور آپ نے اگر ایمانداری اور ہونیسٹی کے ساتھ اس پر کوشش کی اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ دیکھیے، کوشش سب سے پہلے ہے اور اپنی ایمانداری سے پوری کوشش ہونی چاہیے، جو کہ ہم ڈھیل کرتے ہیں، کرتے نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ چھوٹتے ہی نہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ رمضان کے مہینے میں باوضو رہے۔ جتنا آپ وضو کے ساتھ رہیں گی تو آپ عبادات کے لیے بھی اتنا ہی ریڈی رہیں گی، کیونکہ جب بھی آپ کا دل چاہا آپ اٹھا کر کچھ بھی قرآن شریف کی تلاوت کر لے گی، کوئی نفل ادا کر لے گی یا کسی بھی طرح کی حدیث پڑھ لیں گی۔ اگر آپ وضو سے نہیں ہوگی تو آپ کو پھر ایک لیزینس آئے گی، آپ سوچے گی کہ ابھی نہیں، کچھ دیر میں کریں گے۔ دیکھیے، وضو کے لیے نور علی نور، یعنی وضو کے ساتھ اگر وضو کر لیا جائے، وضو پر وضو، تو یہ نور پر نور ہے۔ یعنی آپ وضو سے رہیں، جب بھی ضرورت پیش آئے آپ دوبارہ سے وضو کر لیں۔ رمضان کے مہینے میں یوں تو سبھی کو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب بھی ضرورت پڑے تو آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوگی۔ اور دیکھیں، دوسرا جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہے ایک بہت ہی سخت اور سنگین گناہ، وہ یہ ہے، ایک بار اللہ کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ نے دریافت کیا کہ کیا ایک مسلم کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں، وہ کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک مسلمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں، ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں اپنی لائف میں، ہم ہوتے کہیں ہیں اور فون پر کسی کو بتاتے کہیں اور ہے۔ دیکھیے، ہم چھوٹی سی چیز پر نظر نہیں ڈالتے، یہ معمولی سی بات نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ میں آئے گا، یہ جھوٹ کے زمرے میں جائے گا، کیونکہ ہم کہیں اور ہیں اور بتا کچھ اور رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ حکمت کی بات تھی، یہ تو ہمارے اس کی بات تھی کہ ہمیں بتانا نہیں تھا۔ لیکن نہیں، آپ ہر چیز کو اس طرح کہہ کر ٹال نہیں سکتے، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالے۔ اس رمضان کوشش کرے ہر روز کانشیس رہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہر ایک بات کی اپنے خیال رکھے کہ بات کہیں جھوٹ میں تو نہیں گئی، اور اگر ہم جھوٹ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو بائی چانس ہم ہیرا پھیری سے نہیں باز آتے۔ اپنی زندگی میں اس سے بھی بچے
اور یہ رمضان کا موقع ہے، اور آپ انشاءاللہ اگر کوشش کرے گی تو یہ آپ کی ایک عادت بن جائے گی۔ دیکھیں ہیبٹس وہ چیز ہوتی ہیں جو ہمیں چھوڑنے میں اور بنانے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر آپ کانشیس رہے گی ہیبٹ بنانے اور چھوڑنے کے لیے تو ہو جائے گی۔ اور پھر اگلے پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ جو بھی ذکر و اذکار کریں اس میں کوشش کریں کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ترجمے کے ساتھ، یعنی کہ آپ کو اس کا میننگ پتہ ہونا چاہیے۔ جب تک میننگ نہیں پتہ ہوگا تو آپ کی بات میں وہ اثر نہیں ہوگا کہ آپ اللہ سے کیا کہہ رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہے ہیں جب آپ تلاوت کرتی ہیں۔ اور دیکھیے اپنی زندگی میں تقویٰ لے کر آئے اس رمضان، کوشش کرے اور اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرے جو کہ ہم نہیں کرتے۔ دیکھیں ہمارے بھوکے رہنے کا ہی نام روزہ نہیں ہے، ہماری نظروں کا بھی روزہ ہے، ہمارے جسم کے ہر باڈی پارٹ کا روزہ ہے۔ تو آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے کہ آپ جب اسکرول کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے، اسکرولنگ میں جب ہمیں آدھے لباس میں کسی کو دیکھیں گے تو کیا وہ ہماری نظروں کی حفاظت ہوگی؟ نہیں۔ اسی لیے آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اسکرولنگ ہو سکے تو بہت کم کیجئے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسکرولنگ کریں گے اور یہ سب نہ ہو، یہ سب تو ضرور ہوگا، کیونکہ اس طرح کی ہی یہ دنیا ہے اور اس میں یہی سب چل رہا ہے، اور ہم بھی اتنے ایزی ہو گئے ہیں کہ یہ چیز ہمیں دکھائی اور سجھائی ہی نہیں دیتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، نہ ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ برائی ہے۔ اس رمضان کوشش کرے کہ آپ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے اور اپنی زبان اس کی تو سب سے زیادہ حفاظت کرے، کیونکہ دیکھیں ہم سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں، غیبت بہت کرتے ہیں۔ اس سے بچے، اپنے روزے کو بچائے اور اللہ تعالیٰ کے قریب رہے۔ جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گی اور غیبت سے دور رہے گی تو دیکھیں آپ کو اپنے روزے کے بینیفٹ ملیں گے۔ ہمارا پورے 12 مہینے جو ہوتے ہیں ان میں سے 11 مہینے ہم اپنی باڈی کو اسٹرونگ کرتے ہیں، لیکن 1 منتھ ہے یہ ہماری روح کو تقویت دیتا ہے، یعنی ہماری روح کو اس سے طاقت ملتی ہے، ہماری روح اس سے بہت بینیفٹ پاتی ہے جب ہم روزے سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جسم کی ضرورت کھانا ہے، اور جو ہماری روح کی ضرورت ہے غذا ہے وہ اللہ کی یاد ہے اور بری باتوں سے بچنا اور بچانا ہے۔ اس میں نور پیدا ہوتا ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے میں مدد ملتی ہے۔ اور آپ کوشش کریں انشاءاللہ، دیکھیے کوششوں کے ہی ساتھ سب کچھ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے کوشش کر لی اور اپنی تنہائی کا خیال نہیں رکھا۔ اپنی تنہائی کا خیال رکھیں کہ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں۔ تنہائی میں جیسے آپ ہوگے آپ کی روح ایسی ہی ہوگی، کیونکہ دیکھیں تنہائی وہ چیز ہے جس میں ہم ہوتے ہیں اور ہمارا اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور آپ جانتی ہے کہ آپ اپنے فون پہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے خیال کیا ہیں، آپ کے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ کیا ہے، ان سب کا خالق اللہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جانتا ہے۔ آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے پڑھا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا اور کیسے پڑھا اور کن خیالوں میں ٹائم زیادہ دیا۔ آپ اس رمضان کوشش کریں کہ آپ کی جو سوچیں ہیں وہ اللہ کی طرف رہے اور اللہ کے ساتھ رجوع کرے۔ اور دیکھیں دنیا چند دن کی ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ جو کل تھے وہ آج نہیں، جو آج ہے ان میں سے ایسے کتنے ہوں گے جو کل ہم انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں بھی ہوں گے، کیونکہ زندگی سب کی آنی جانی ہے اور ہماری بھی آنی جانی ہے اور ہم بھی چلے جائیں گے، بس ہمارا بھی ایک ٹائم ہے جو پورا ہو جائے گا اور ہم لوٹ کر سب اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ کیونکہ مائی ڈیئر سسٹر یہ رمضان ہے تو اس کا موقع کا آپ اللہ سے دعا کریں اور فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرمائے اور ہمارے روزے اپنے لیے قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔